اس پہ میں تو پہلے یہ بولوں گا، دو میں جانے مٹھے باؤ، ایک طرف آ کے تم لوگ اشعار میں یہ کہتے ہو کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے نبی کے عاشق ہیں اور ان کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ بھی کلیم کرتے ہو کیا صحابہ کرام اہل بیت نے اس طریقے سے نعتیں پڑھی ہیں کہ انہوں نے پہلے ڈیمانڈ رکھی کہ اتنے پیسے مجھے دو، اتنا میرا ہوٹل کا خرچہ دو، یہ سب کچھ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی کسی نعت خان کو بلاتا ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق بلا رہا ہے نا، تو وہ اگر آپ کو آنے جانے کا خرچہ دے دے ایک جو نارمل، یعنی یہ نعت خان کیا جب یہ اپنا سفر کرتے ہیں تو یہ جہاز میں سفر کرتے ہیں یا ٹرین پہ جاتے ہیں؟ تو بس ٹھیک ہے، ٹرین کا ٹکٹ مل جائے کراچی سے اسلام آباد کا، ٹھیک ہے، جہاز میں کیوں آتے ہیں؟ کیا یہ اپنی فیملی کے ساتھ جاتے ہیں تو یہ 5 اسٹار ہوٹلز میں ٹھہرتے ہیں؟ نہیں، تو بس جس نارمل ہوٹل میں ٹھہرے ہیں، بلکہ ان کو تو مسجد میں ٹھہرنا چاہیے، تو دین کے کسٹوڈین ہے نا۔ تو یہ سب کا سب ایک کاروباری سلسلہ ہے۔ دیکھیں مفتی منیب الرحمان صاحب تو بہت سخت خلاف۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس برطانیہ میں نعت خوانی ہمارا ایمان ہے، نعت خوانی ہمارا عقیدہ ہے، نعت خوانی ہماری عقیدت ہے، نعت خوانی جوہر ایمان ہے، لیکن میں نے فتاوی رضیہ کو حضرت بار بار پڑھا کہ کہیں یہ بھی ہو کہ نعت خوانی کے پروموٹرز قائم کرو، آرٹسٹ پروموٹر ایجنسی قائم کرو۔ تو اب جب علماء کا یہ کام ہو کہ دین کی پرائرٹیز کو چھوڑ کر، اعلیٰ حضرت کی طے کردہ پرائرٹیز کو چھوڑ کر آرٹسٹ پروموٹ کرے، تو پھر یہی چیز پروموٹ ہوگی نا، دین کا سپاہی کہاں سے کرے گا؟ تو میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں اور آپ پر اللہ کی حجت کو قائم کرتا ہوں کہ کل اللہ تعالیٰ کی عدالت میں آپ کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن اور جواز نہیں ہوگا۔ آج میں کہتا ہوں بینڈ کرے اس کو، ایک نوٹ پھینکنا بینڈ کرو، یا تو گانے بجانے والوں پر یا نوٹ پھینکے جاتے ہیں، یا ان پر پھینکے جاتے ہیں، یا وائزوں پر پھینکے جاتے ہیں، کہ ہم اس بازار کے لوگ ہیں۔ شرم آنی چاہیے آپ کو کہ آپ اس معاشرے میں رہتے ہیں۔ اور میں تم سے سوال کرتا ہوں، وقت نہیں ہے کہ 5 مرلے کا اگر مکان خریدنا چاہو اور پلاٹ خریدنا چاہو یہاں پر یا پاکستان میں، تو 50 ماہرین سے پوچھتے ہو، اور دین کے نام پر 50-100 پاؤنڈ خرچ کرنا چاہو تو کسی ماہر سے نہ پوچھو، جس پر جی میں آئے پھینک دو۔ تو اور نہیں ہے تو کائنات کے سب سے بڑے ماہر دین تاجدار کائنات ہی سے پوچھ لو۔ تو آپ کی نشت کیسے ہوگی؟ اس کلچر کے ساتھ نہیں ہو سکتی اور ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اس کلچر کو بدلنا پڑے گا۔ ایک بزرگ میرے پاس آیا کہ تھنک ٹینک بنائے، پلان کرے، آپ رہنمائی کریں۔ میں نے کہا میں رہنمائی کرتا ہوں، یہاں میرے ساتھ عہد کرو کہ اس کلچر کو چینج کرو گی۔ اگر اس کلچر نے ہمیں معراج پر پہنچایا ہے تو گلے سے لگاؤ، اگر اس کلچر نے ہمیں گرایا ہے تو ریوزٹ کرو اس اسٹریٹجی کو۔ جی انہوں نے اکمل صاحب بھی بولے، سنیوں کا یہ معاملہ ہے، ہمارے لڑکے چرس پیئیں، موالی ہوں، نماز پڑھیں نہ پڑھیں، پوری رات نعتیہ محفل میں بیٹھے، فجر کا وقت آئے تو گھر میں چلے جائیں، جماعت چھوڑ دیں، نماز فرض ترک کر دیں، جماعت واجب نماز فرض وہ فکر نہیں ہے، پوری رات نعت خوانی میں بیٹھے، اور یقین کیا دلایا جائے؟ تم سرکار کی محبت میں آئے ہو، جو سرکار کی محبت میں آتا ہے سرکار اسے پیار سے دیکھتے ہیں، اور جسے سرکار پیار سے دیکھیں کیا وہ جہنم میں جائے گا؟ سامنے کہتے ہیں نہیں، تو بس ہم نے تمہیں جنت تک پہنچا دیا۔ اگر آپ نے نعت خوانوں کی تسلیوں سے یہ نتیجہ خاص کر لیا ہے کہ جو مرضی کرتے چلے جاؤ، ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کی، میدان معاشر میں پہنچیں گے، فرشتے کہیں گے کون ہے بھائی؟ سنی ہے؟ جی سنی ہو، بس آجا، جو کچھ کیا کوئی بات نہیں، تم چرس پی، زنا کیا، کچھ بھی سننی ہے نا، سیدھا جنت میں چلا جا، جنت تو تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اگر یہ خواب آپ کو دکھائے گئے ہیں تو خدا را مفتی منیب الرحمان صاحب کے اس قول پر عمل کر لیں۔ اور اسی وجہ سے باقی اگر کوئی ایک خدمت کے طور پہ دینا چاہتا ہے اپنی مرضی سے وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ طے والا جو معاملہ ہے نا یہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ انہوں تو باقاعدہ سیکٹری رکھے ہوئے ہیں، اور اگر تھوڑا سا ریٹ کم زیادہ ہو جائے تو یہ تو بات ہی نہیں کرتے، اور پھر وہاں بھی جا کے ناراض ہوتے ہیں کہ جی ہم اتنا ٹائم تھا، ہم نے تو اگلی محفل میں جانا ہے۔ تو پھر اس چیز کو کیوں اویل کر رہے ہو کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ کہو کہ ہم اسی سنگر کی طرح ہیں جو ناچ گانے کے پیسے لیتا ہے، ہم نعت کے لیتے ہیں، اور اس کے گیس ہم نے دنیا ہی میں اللہ سے لے لیا ہے، آخرت میں یا اللہ ہمیں نعت کے بس کوئی اجر نہیں چاہیے، تو میں ان کی تعریف کروں گا۔ لیکن یہ اپنی آخرت بھی اسی سے بنائے بیٹھے میں، تو دو میں جہاں نہیں مٹھے باؤ نہیں ہو سکتی کہ دونوں جہاں آپ کے مٹھی میں ہو، ایک ہوگا، ایک جو بھی چوز کریں، سبسسٹنس لیول کے اوپر آپ لائف گزاریں، بالکل ٹھیک ہے۔ خلفائے راشدین کی تنخواہ بھی بیت المال سے جاتی تھی، لیکن سبسسٹنس لیول کے اوپر نبی علیہ السلام نے بھی اپنی گزر بسر سبسسٹنس لیول کے اوپر کی ہے۔ آپ تو سمجھ لیں بیت المال آپ کے انڈر تھا، مال غنیمت میں 5واں حصہ اللہ نے رکھ دیا خمس کی شکل میں قرآن میں سورۃ الانفال میں۔ اس کے باوجود نبی علیہ السلام کی وفات تک یہ حالت ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، ام عائشہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں بعض اوقات 1 مہینہ، بعض اوقات 2 مہینے، 3 مہینے تک بھی جو ہے وہ چولہا نہیں جلتا تھا، 2 کالی چیزوں کے اوپر گزارا ہوتا تھا، ایک کھجور اور ایک پانی۔ تو یہ حدیثیں تو پھر یہ ہیں جو دین سے کھائیں گے پھر وہ اس طرح کھائیں گے، وہ پھر ڈاکٹر اسرار والی زندگی گزاریں گے، ہاں پھر وہ شاہانہ لائف نہیں گزاریں گے کہ وہ مہنگی مہنگی گاڑیوں سے نکل کے تو امت کو بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے، یہ نہیں بتائیں گے۔ اگر مہنگی گاڑی کوئی تحفہ دے دے تو نذرانہ یہ تحفہ لینا کیسا ہے؟ اگر کوئی مرید ہے، اس کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے زکوٰۃ کے کلیکٹرز کو بھیجا، سورہ التوبہ کی آیت نمبر 60 میں جو زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں ان میں سے ایک مصرف جو ہے
وہ ان لوگوں کی تنخواہیں ہیں جو جی جی بے کلیکٹ شک کرتے ہیں. بے شک. ٹھیک ہے, عاملین انہیں کہا جاتا جی ہے. جی تو عاملین جب واپس آئے نا, انہوں نے بیت المال میں بھیڑ بکریوں کی زکوٰۃ جمع کروائی اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو وہ چیزیں تھی جو زکوٰۃ کی مد میں ہے, ٹھیک ہے. اور یہ کچھ گفٹس ہیں جو ہمیں ان لوگوں نے دیے ہیں. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے. تو نبی اسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جا کے اپنی ماں کے گھر میں رہے, میں دیکھتا ہوں اسے کون گفٹ دیتا ہے وہاں پہ. یہ اس پوسٹ کی وجہ سے تمہیں گفٹ ملا ہے, لہٰذا یہ گفٹ توشہ خانے میں جمع ہوگا.